بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تفسیر بیان سماعت فرما لی ہے، 177 اور 78 کی۔ تو ان آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ قصاص کے قانون اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ آج ان آیات کے تحت جو آخری بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں یا اسلام کے اندر جو شرعی سزائیں ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی مختصر آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اگر آپ نے یہ باتیں توجہ سے سماعت فرما لی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جتنے بھی اعتراضات ہیں تو ان کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام نے مختلف گناہوں کے اوپر سزائیں مقرر فرمائی ہیں تو کسی مسلمان کو تو ان پر اعتراض ہونے نہیں چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو مانتا ہے۔ جب اس نے اللہ کے قانون کو نہیں ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہیں ماننا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ خالی کلمہ پڑھنے کا نام تو مسلمان نہیں ہے نا۔ کلمے میں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی الہیت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو جس آدمی نے اللہ کے قانون کو نہیں ماننا، نبی علیہ السلام کے قانون کو نہیں ماننا، تو کیا خیال ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ تو یہ تو پہلے نمبر پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ اسلامی سزاؤں پر، شرعی سزاؤں کے اوپر اعتراض کریں؟ یا ایک بندہ یہ کہتا ہے جی میں پاکستانی ہوں، تو پاکستانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بھی مانیں۔ اگر وہ زبان سے پاکستانی کہتا رہے لیکن اس پاکستان کے آئین اور قانون کو نہ مانے تو کیا خیال ہے اسے پاکستانی شمار کیا جائے گا؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ یا بے دین لوگ، ملحد قسم کے لوگ، وہ شرعی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ وہ جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھو کہ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو قصاص لے لیں۔ کیا لے لیں جی؟ قصاص۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مال لوٹ لیتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاں جی، اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اگر کوئی آدمی شادی شدہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا وہ ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں دلائل کے ساتھ ثابت بھی ہو جاتا ہے، یہ شریعت نے قوانین مقرر کیے ہیں اس کے تحت ہے، تو اب اس کی سزا رجم ہے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے اور اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر کوئی آدمی کسی پر بہتان تراشی کرتا ہے اور اس کا بہتان لگانا ثابت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے بھی 80 کوڑے لگائے جائیں۔ شراب پینے کی سزا ہے اور مختلف سزائیں ہیں۔ اب ان سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ بڑی بربریت والی سزائیں ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی یہ سزائیں ہیں اور یہ اس وقت لاگو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ذرا میری بات توجہ سنیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں جناب آپ یہ بتائیں، جو بندہ یہ اعتراض کرے نا ہم اسے یہ کہتے ہیں محترم آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو کوئی آدمی قتل کر دے اور آپ بدلہ لینے پر قادر بھی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً وہ کیا کہے گا؟ ہم بدلہ لیں گے، ہم بھی قتل کریں گے۔ تو بدلہ لینے کو اس کو وحشیانہ نہیں کہتا، ظالمانہ نہیں کہتا، بربریت نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے تو بدلہ لے گا وہ تجھے مار دیں گے، فساد بڑھے گا، تو اس کے بجائے حکومت یہ کام کرے۔ تو اب یہ ظلم کیسے ہوا؟ کیوں جی یہ ظلم ہے؟ کیسے ہوا؟ پھر ہم اس سے پوچھیں گے جو اعتراض کرے گا کہ بھئی خدا نخواستہ کوئی ظالم آپ کی ماں، بہن، بیٹے کی عزت لوٹ لے اور آپ کے اندر طاقت بھی ہے، بدلہ لینے پر قادر بھی ہیں، تو آپ کیا خیال ہے اس کو سزا نہیں دیں گے؟ وہ کہے گا میں تو جان سے مار دوں گا، سزا دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے تم جان سے مارو گے ان کے رشتہ دار تمہیں مار دیں گے، اس کے بجائے یہ معاملہ عدالت کے سپرد ہونا چاہیے اور حکومت یہ کام کرے۔ تم کرو تو یہ وحشیانہ ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ قانون یہ کرے تو وہ وحشیانہ کیسے بن جاتا ہے؟ تم کرو تو وحشیانہ نہیں، اور اگر اسلام یہ کہتا ہے قانون اس کام کو انجام دے اور یہ سزا دے تو یہ وحشیانہ کیسے بن جاتا ہے؟ کیوں جی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے باپ نے ایک روپیہ پیسہ کر کے پیسہ جمع کیا اور کوئی ظالم آ کے وہ پیسہ لوٹ کے لے جاتا ہے، مارتا بھی ہے تمہارے والد کو اور تم بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، تو کیا بدلہ لوگے کہ نہیں؟ کہتا ہے جی بدلہ لوں گا۔ تو
تم بدلہ لیتے ہو تو یہ وحشیانہ نہیں ہے جناب۔ اور اگر اسلام یہ کہے کہ قانون یہ کام کرے اور اسلامی عدالت یہ کام کرے اور وہ اس چور کو ڈاکو کو سزا دے تو یہ وحشیانہ کیسے بن گئی سزا؟ ایسی جتنی بھی سزائیں ہیں میرے بھائیوں، ان سب کے اندر یہ نہیں ہے کہ اندھا دھندی یہ سزائیں مقرر ہوں گی، نہیں، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ شریعت نے اصول بیان کیے ہیں۔ اب یہ صرف زنا کی جو سزا ہے نا، اس کے لیے اسلام نے اتنے سخت ضابطے بیان کیے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر بہتان لگا کے وہ عدالت میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسے پتہ ہوگا کہ یہ سارے ثبوت مجھے دینے ہوں گے، اس انداز میں مجھے زنا جو نا کسی پر اگر میں نے الزام لگا اس کو ثابت کرنا ہوگا، ورنہ خود اس پر بہتان لگانے کے کوڑے لگیں گے، اس پر خود سزا لگ جائے گی۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی بولو نا سارے حضرات۔ تو لہٰذا اسلام نے جتنے بھی سزائیں مقرر کی ہیں ان کے لیے پھر ضابطے بھی مقرر کیے ہیں کہ یہ ضابطے ہیں اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کسی آدمی نے کسی پر الزام لگایا اور ان ضابطوں کے تحت ثابت کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، اسے سزا ملے گی، اور اگر ثابت نہ کر سکا تو یہ محض الزام ہوگا، یہ بہتان ہوگا، اور اس کی سزا پھر الزام لگانے والے کے اوپر لگے گی، الزام لگانے کے اوپر والے پر لگے گی۔ لہٰذا یہ اسلام کے قانون اور ضابطے ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی؟ سب بولو۔ یقین کریں یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ نے یاد رکھ لی نا تو انشاءاللہ یہ آپ کو کوئی بھی ایسا آدمی اگر گفتگو کرے تو آپ اس کو لاجواب کر دیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، جو اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، خواہ ان میں کافر ہوں، ملحد ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک میں تو اسلامی قانون ہے ہی نہیں۔ جو غیر مسلم ملک ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جتنے غیر مسلم ملک ہیں کیا ان کے اندر مختلف جرائم کے اوپر سزائیں مقرر ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے۔ فرض کرو یورپی ملکوں میں زنا کی اجازت ہے، اگر لڑکی لڑکا راضی ہیں کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا جبراً کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرے تو اس پر سزا ہے، اس پر زنا بالجبر پر وہاں بھی سزا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سزا پھر کیوں ہے جناب؟ جب تم اسلامی سزاؤں کو کہتے ہو یہ وحشیانہ ہیں، جب اسلامی سزاؤں کے بارے میں تمہارا یہ موقف ہے کہ یہ بڑی ظالمانہ ہیں، تو پھر وہاں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے زنا بالجبر پر سزا کیوں مقرر کی ہے؟ عام پبلک مقامات کے اوپر شراب پینے پر سزا کیوں مقرر کی ہے؟ کوئی آدمی شراب پی کے گاڑی چلائے اس پر تم نے جرمانہ کیوں مقرر کیا ہے، سزا کیوں مقرر کی ہے؟ اگر کوئی بندہ قتل کر دے تو کیا یورپی ملکوں میں سزا نہیں ہے؟ یار بولتے نہیں آپ؟ قتل کر دے تو یورپی ملکوں میں سزا نہیں ہے مقرر؟ کوئی کسی کو زخمی کر دے اس پر سزا نہیں ہے؟ تو یورپی ملکوں کے اندر بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، جو غیر مسلم ہیں، وہاں بھی یہ سزائیں مقرر ہیں۔ تو جناب والا پھر ان پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ تو اصل بات اعتراض سزاؤں پر نہیں، اصل دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، اور اصل میں ان کے راستے میں رکاوٹ یہ سزائیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ہاں، اصل ان کے راستے میں رکاوٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی گندا ماحول پیدا ہو جائے، لیکن اس سے پہلے مولوی کو ٹارگٹ کرو، اس سے پہلے اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ ان چیزوں کی نفرت پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ماحول کو ہموار کر کے یہاں بھی وہی گندگی لانا چاہتے ہیں جو وہاں پر موجود ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ تو اعتراض کر ہی نہیں سکتا، تو جو غیر مسلم ہے جناب والا پھر وہ ہمیں بتائیں نا ذرا کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں سزائیں مقرر کیوں کی ہیں۔ البتہ اتنی بات سمجھ لیں، اسلام جو سزائیں دیتا ہے نا وہ سر عام دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ ڈریں۔ کیا کریں؟ بند کمرے میں آپ سزا دے دیتے ہیں، اسے سزا مل جاتی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، لوگوں پر ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب سر عام سزا دی جاتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ ان جرائم سے باز رہتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتنا امن قائم ہو گیا تھا کہ اگر کسی وقت کسی عورت کو مجبوراً اکیلے بھی دور کا سفر کرنا پڑتا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج آپ کے ملک میں موٹر وے ہیں جی، موٹر وے کے اوپر اکیلی عورت بیچاری سفر کرتی ہے اور اس کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے، اس کو مارا بھی جاتا ہے، اس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ یہ حشر ہے۔ اور یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا جو سر ہے وہ شرم کی وجہ سے جھک جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلامی جو سزائیں ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جرائم سے باز رکھنا، نہ یہ کہ لوگوں کو مار دینا۔ اسی وجہ سے اس کے لیے ضابطے بھی مقرر ہیں، سزا سخت بھی ہے، کڑی سزا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ضابطے بھی میرے بھائیو اتنے بنائے گئے ہیں تو کوئی بندہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ غلط کسی پر الزام لگا کے اس کو سزا دلوا سکے۔ لہٰذا یہ لوگوں کا کہنا جی یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ فراڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج اگر صرف ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اگر یہاں پر اسلامی سزائیں واقعتاً نافذ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک بھی انشاءاللہ اس کے اندر امن کی فضا پیدا ہو جائے گی۔
لیکن وہ لوگ جو ملحد قسم کے ہیں، جن کو جناب والا باقاعدہ NGOs چلاتے ہیں، وہ اس طرح کے یہاں نعرے لگاتے ہیں اور مختلف یہاں پر وہ پروپیگنڈا لے کر آتے ہیں، مختلف نعرے لے کر آتے ہیں تاکہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ لیکن ہمارا علماء کا کام تو ہے آواز لگانا۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، روزانہ کیسے کیسے جرائم سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا